بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج 18 اگست ہے، بروز سوموار۔ آج کے دن وہ اہم ترین میٹنگ ہونی ہے وائٹ ہاؤس میں، جہاں دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر ہے، ایک جس جنگ کی ایکسپینڈ ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑے دہانے پہ آلریڈی یوکرین اور روس میں یہ جنگ ہے۔ تو آج وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات ہے روس کے سربراہ کے حوالے سے، ولادیمیر زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہے وہ، اور یورپی ممالک کے کچھ سربراہان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں۔ لیکن اس ملاقات کا شیڈول یہ ہے کہ پہلے زیلنسکی صاحب سے ملاقات ہوگی، جن سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے رات کو یہ خبر دینا شروع کر دی ہے کہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ رات کو انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا، اور پھر مارکو روبیو جس طریقے سے ایک کمفرٹ زون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہیں، لیکن ہاں وائٹ ہاؤس میں اس میٹنگ سے پہلے جو یورپی ممالک ہے، جس میں اسپیشلی فرانس اور جرمنی نے کچھ انیشیٹو لیے، اس کی بڑی غیر معمولی پیش رفت ہے، اور یہ ایکسپیکٹ شاید نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو آج کا دن بڑا ڈیسائزو ہے روس اور یوکرین کی جنگ بندی کے حوالے سے۔ اس کو تو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقاعدہ۔ ٹرمپ صاحب تو باقاعدہ پیوٹن میں بڑے صدقے واری جا رہے ہیں، یہ والی چیز چل رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ پیوٹن صاحب مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیتن یاہو صاحب نے غزہ پہ مکمل قبضے کے حوالے سے جو آفیشیل جو سیکیورٹی پالیسی ہے، اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بتانی ہے، اور غزہ کے حوالے سے بڑی اور کچھ خبریں سر۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر تھے، اور غیر معمولی مناظر تھا۔ ان غیر معمولی مناظر کو جس طریقے سے نیتن یاہو نے ایڈریس کیا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی اگلے 24 گھنٹوں میں نریندر مودی سے ملاقات ہے، اس ملاقات پہ بات کرنی ہے۔ ایک غیر معمولی پراسرار آگ دوبارہ لگی ہے ایران کے ایک بہت بڑے آئل ڈپو کے اوپر، بہت بڑے آئل کے ذخیرے میں جو تہران میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران کی مختلف اسٹریٹجک جو ڈپلائمنٹس تھی ان کے اوپر کہیں نہ کوئی آگ، شارٹ سرکٹ، یہ سب ہو رہا تھا۔ ایران اس کو یہی بتاتا ہے، ایران اس کو یہی بتاتا ہے کہ جناب یہ کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ ہے، لیکن ود ان ایران کے جو انٹرنل سرکلز ہیں، جو صحافی حضرات ہیں اسپیشلی جن سے ہماری بات ہوتی ہے، ان کے مطابق یہ دہشت گردی کے زمرے میں چیزیں ہیں۔ میں اس واقعے سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں، چیزیں اہم ہیں، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو مس نہیں کریں۔ اور سب سے پہلے میں اسرائیل اور آپ کو فلسطین کے حوالے سے یہ آگاہ کروں۔ اسرائیل کے جو آرمی چیف ہے ایال زمیر، انہوں نے غزہ میں موجود اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی اور نیکسٹ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں اپروو کی ہیں، اس سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ بتاؤں تو مصر نے بڑا موقف دیا ہے۔ وہ مصر جس کے کچھ حصے پہ قبضے کا اسرائیل نے اب سے انڈیا دیا ہوا ہے کہ ہمارے گریٹ اسرائیل کے اندر مصر کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ وہ مصر کے چیف جنرل سیسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گہری تشویش ہے کہ اسرائیل کے کچھ ممالک سے فلسطینیوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے۔ اسرائیل کچھ ممالک سے فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے۔ غزہ یا مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو زبردستی یا نام نہاد رضامندی سے بے دخل کرنے کا کوئی منصوبہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہ پھس پھسی سی مذمتیں، بس اس کے علاوہ یہ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں، ہزاروں جو نیتن یاہو کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جو غزہ کے اندر سر، وہ منظر بھی دیکھنے والے۔ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف پیپل ان تل ابیب پروٹیسٹ نیتن یاہو اینڈ ہز وار ان غزہ۔ اور سر یہ منظر اس سے پہلے نہیں تھا جتنا بڑا یہ منظر ہے نا۔ اسرائیلی خود نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد حماس کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کریں تاکہ جو ہمارے مغوی ہیں وہ بھی بازیاب ہو کے آ سکیں، اور حماس کے جو لوگ ہیں آپ کے پاس کیا ہے فلسطینی کہتے ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے۔ بہرحال اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہیز آفیشلی اپرووڈ دا پلان ٹو آکوپائی غزہ سٹی۔ انہوں نے اس پلان کو اپروو کر دیا اسرائیلی چینل 12 کے مطابق، کہ غزہ پر پورے قبضے کے حوالے سے، غزہ شہر کے اوپر پورے قبضے کے حوالے سے انہوں نے آفیشلی جو پلان ہے اس کو باقاعدہ طور پر سیکنڈ کر دیا، اپروو کر دیا، کیونکہ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے آئی فلفلڈ مائی پرومس not to establish a Palestine state despite internal existential pressures، لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں فلسطینی ریاست نہیں بننے دوں گا۔ اس کے لیے مجھے اندر کی طرف سے بھی دباؤ تھا، بیرونی دباؤ بھی تھا، انکلوڈنگ فرام امریکن پریزیڈنٹ، مجھے روسی صدر کا بھی دباؤ تھا، لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا سر۔ نیتن یاہو صاحب اس گراؤنڈ کے اوپر ہیں جو بات کر رہے تھے۔ تو یہ تو یہاں یہ والی اپڈیٹس تھی۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں تو اسرائیلی چیف آف سٹاف نے یہ بھی ساتھ بولا ہے کہ وی ول سون امبارک آن دا نیکسٹ فیز آف آپریشن گیڈیون چیریوٹس اینڈ ڈیپن دا اٹیک آن حماس ان غزہ سٹی
until it is defeated. یعنی ہم بہت جلدی وہ آپریشن شروع کر رہے ہیں جو غزہ کے اندر حماس کے خلاف ہوگا جب تک ان کو مکمل طور پر ناکامی نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ اب یہ اسرائیلی کیریئر کی ڈیڈ باڈیز ہی ریسیو کریں گے جس حساب سے ہے. اور وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس پر نیتنیاہو صاحب نے رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے کہا دوز ہو ٹوڈے کال فار این اینڈ ٹو دا وار وداؤٹ ڈیفیٹنگ حماس آر ہارڈننگ اٹس پوزیشن, delaying the release of our hostages, and ensure that the horrors of October 7 will repeat themselves and that we will have to fight an endless war. انہوں نے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکو, یہ 7 اکتوبر میں جو حماس نے ہم پہ حملہ کیا تھا یہ دوبارہ اس کو رپیٹ کرانا چاہتا ہے, یہ جنگ کبھی پھر بند نہیں ہوگی. تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس جنگ کو آگے لے کے جانا ہی جانا ہے جب تک کسی انجام تک نہ پہنچا دوں. یہ تو یہ چیزیں تھیں. اچھا جی, ادھر ایران کے دارالحکومت تہران کے آئل ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے. ایران کا میڈیا ہے اس کو پرسرار آگ کہلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ طور پہ داری بات ہے, وہ ایک سیٹل اسٹیٹ پالیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ان کے مطابق ابھی تک اس کی وجہ نامعلوم ہے بتانے کی, مگر جو آگ کے شعلے سر وہ بہت تباہ ہو رہے ہیں اس وقت. اور یہ غیر معمولی تھا کیونکہ اس سے پہلے ان کی آئل ریفائنریز پہ بھی آگ لگ چکی ہے, اس سے پہلے ان کے گریڈ اسٹیشن پہ بھی آگ لگ چکی ہے, اس سے پہلے ان کے ایٹمی پاور پلانٹس کے اوپر بھی آگ لگ چکی ہے. یہ کئی جگہ پر ہو چکا ہے جب سے وہ 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد, یا تو ہیکرز کے تھرو یا کچھ بھی ہے. تو بہرحال اس کو ایک پرسراریت کا نام ضرور دیا گیا ہے ان کی طرف سے. جی اب آؤں میں ذرا امریکی اور جو آج ملاقات ہے زیلنسکی صاحب اور یورپی کمیونٹی کی وائٹ ہاؤس کے اندر, یورپی صدور کی سربراہوں کی, اس کی کچھ ذہن سازی شروع ہوئی ہے, ذرا اس سے ذرا متعلق میں پہلے امریکی صدر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گرم سر چل رہے ہیں, ذرا چیک کریں کیا چیزیں. جی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو رات کو کہتے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ, یہ میں بتاتا ہوں یوکرین کے پاس نہیں ہے, واحد طریقہ ہے کہ روس کو راضی کیا جائے. اور سب سے پہلے انہوں نے روس کی برتری جنگ کے اندر تسلیم کی ہے, یہ امریکی وزیر خارجہ نے. انہوں نے کہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے کہ روس کو راضی کیا جائے, ایگری رشیا, یہ انہوں نے بولا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امن معاہدہ تبھی ممکن ہے جب روس اور یوکرین دونوں فریق کچھ لیں اور کچھ دیں کی بنیاد پر ہو. زیلنسکی اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں اور مستقبل میں یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز دینا چاہتا ہے امریکہ. روس کو بھی اس مطالبے کو سمجھ چاہیے. روس نے ویسے ہی کہہ دی کہ ہمیں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کی کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں, جو مرضی دے, لیکن نیٹو کے تحت نہیں. جی ہاں, نہ یورپ میں شامل ہوگا نہ ہی نیٹو کے تحت ہوگا. اس کے تحت کسی صورت بھی یہ ہمیں قبول نہیں ہے. بہرحال یہاں یہ چیزیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی نا کچھ اور خبریں بھی آئیں. تو اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ول فرسٹ ہولڈ 1-on-1, یعنی ہم پہلے 1-on-1 ملاقات کریں گے زیلنسکی صاحب سے آج کے دن, فالوڈ بائی دا جوائنٹ ورکنگ ڈنر ود یورپین لیڈرس. پھر اس کے بعد تمام یورپی لیڈرس کے ساتھ میں ڈنر کروں گا اور پھر ان کے ساتھ بات کروں گا. یہ ہے. اور یورپی لیڈرز میں سے میکرون صاحب کو بڑے ریزرویشنز ہیں, جو فرانس کے صدر ہیں. میکرون صاحب کہتے ہیں پیوٹن ڈز ناٹ وانٹ پیس. پیوٹن نہیں چاہ رہا. اب یہ بدمزگی ہوئی, میں نے بولا کہ بالکل عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. فرانس کہہ رہے پیوٹن نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا امن آئے. The only ones who can talk about Ukrainian territories are the Ukrainian authorities. ٹرمپ بات کرنے والا نہیں ہوتا کہ وہ یوکرین کی ٹیریٹری کے متعلق بات کرے کہ یوکرین کو کیا دینا روس کو, روس سے کیا لینا. انہوں نے کہا یوکرین اتھارٹی کریں گے. ٹرمپ کے پاس رائٹ ہی نہیں اس قسم کا. مزید میکرون صاحب جنہوں نے آج ڈنر میں شامل ہونا, وہ کہتے ہیں یورپینز ول آسک ٹرمپ, یورپ والے پوچھیں گے ٹرمپ سے آج, ٹو وٹ ایکسٹینٹ ہی ول جوائن سیکورٹی گارنٹی فار یوکرین. آپ کس کے بدلے میں یوکرین کو سیکورٹی گارنٹی دے رہے ہیں؟ یوکرین بدلے میں آپ کو کیا دے گا جس کی بنا پر کہہ رہے ہیں یوکرین کو میں سیکورٹی گارنٹی دے رہا ہوں؟ تو 3 مہینہ 13 مہینہ تمہارا کوئی معاملہ ہے, تم کس خوشی میں کیا بدلے میں؟ داری بات ہے, ان کو بھی تو ان کی سیریمونیل مائنس کے اوپر نظر ہے. اسی بنا پر تو 1.5-2 مہینے پہلے بے عزت ہو کے نکالا گیا تھا زیلنسکی وائٹ ہاؤس سے. زیلنسکی تو مکمل طور پر انڈر پریشر ہے کہ اس باری پھر نہ ہو جائے. اسی لیے پہلے ملاقات ٹرمپ کی زیلنسکی سے ہونی ہے, بعد میں یورپی کمیونٹی کے ساتھ وہ ڈنر لکھا ہوا ہے. زیلنسکی صاحب کہتے ہیں وی نیڈ سیکورٹی دیٹ ول ورک ان پریکٹس لائک آرٹیکل 5 آف نیٹو. یعنی ایک ملک پر حملہ سب ملک پہ حملہ کہلائے گا یورپ کے. انہوں نے کہا مجھے اس طرح کی سیکورٹی گارنٹی لے کے دیں. رہی بات علاقوں کی تو بعد میں بات کریں گے. یہ سب چیزیں انہوں نے کہی ہیں. بہرحال ٹرمپ نے جب ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ شیئر کی, اس میں کہا یوکرین مسٹ بی ولنگ. اب یہ جملہ بڑا مزیدار ہے.
انہیں کہ یوکرین مسٹ بی ولنگ ٹو لوز سم ٹیریٹری، یہ طے ہے، اس کو کچھ جگہ دینی پڑنی ہے یوکرین کو، ٹو رشیا، ادروائز دا لانگر دا وار گوز آن دے ول کیپ لوزنگ ایون مور لینڈ، جتنی لمبی جنگ جائے گی یوکرین مزید زمین ہی دے گا، مزید جگہوں پر قبضہ ہی کروائے گا رشیا کا، اس کو ابھی کچھ زمین دے دینی چاہیے۔ اسی لیے تو یوکرین کی عوام کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے ہماری کمر پہ خنجر گھوپا ہے، یہ کہا ہے۔ پھر مارکو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں بگ پروگرس آن رشیا، اسٹے ٹیونڈ، بہت بڑی پروگرس ہونے والی ہے، یہ انہوں نے رات کو ٹویٹ کر کے بتایا۔ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ اپنا اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، جیسے مارکو روبیو ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ڈیوڈ وڈکوف ہے، وہ کام سارے کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو کہتے ہیں we never said that we are going to be a deal coming out of the meeting because the Ukrainians are not there. It's a war between two countries. It is not America. دو ملکوں کی جنگ ہے، ہماری تو جنگ ہی نہیں ہے، آپ نے چیک کریے ٹھنڈا گرم کیسے کھیل رہا ہے، یا انہوں نے تاڑنا ہے، بڑا ٹیکنیکل گیم ہے یہ امریکہ کی طرف سے بھی، کیونکہ جنگ ہوتی رہی تو امریکہ کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جنگ رک جائے تب بھی امریکہ کا فائدہ ہے، نوبیل کے لیے اس کا وعدہ تھا 24 گھنٹے میں جنگ ختم کرا دوں گا، دونوں صورتوں میں امریکہ کی ون ون ہی ہے، یہ بولا جی بہرحال۔ اس کے برات کو جو یمنی آرمی ہے انہوں نے بیلسٹک میزائل داغے جی بین گورین ایئرپورٹ پہ اسرائیل کے اوپر، اچھی خاصی افراتفری تھی جی، بیلسٹک میزائل کتنے لگے کتنے نہیں لگے یہ ابھی تک میڈیا پہ نہیں بتایا، ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائلز فائر کیے، کیونکہ کل صبح ان کی نیوی نے، اسرائیل کی نیوی نے یمن کے اوپر بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے اور ان کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا تھا، انہوں نے بدلہ اپنا اسی وقت دستی لیا ہے۔ چائنیز فارن منسٹر سے متعلق میں آپ کو بتا دوں، وونگ یی کہ اگلے 24 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے کل یعنی بدھ منگل کے روز انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی صدر مودی سے ملاقات ہوگی غیر معمولی حالات میں، کیونکہ ان دونوں کو ایک جیسی پابندیوں کا سامنا ہے، دونوں کو ایک جیسی پابندیاں امریکہ کی جانب سے سامنا ہے، اور دونوں کو ایک ہی ملک سے تیل لینے کے اوپر سامنا ہے، وہ ہے رشیا اور اسلحہ، جی ہاں دونوں کو ایک ہی ملک سے، تو یہ بڑی غیر معمولی ملاقات ہوگی، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ تو یہ خبریں تھیں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتا سہیل بڑائچ کا کالم ہی پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر چھایا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حالیہ کالم جو سہیل بڑائچ صاحب نے لکھا ہے اسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے فائدے کی بجائے نقصان ہی ثابت ہوا، مظاہر مقصد ان کا وکالت کرنا تھا مگر اس کے نتائج بالکل الٹے نکلے، کروڑوں عوام کی رائے کو رد کیا گیا ان کی ان تمام باتوں کی وجہ سے، اور پھر جو لتے لیے جا رہے ہیں وہ تو لیے جا رہے ہیں۔ یہ اپڈیٹس نہیں سر، فیڈ بیک سمجھ ضرور آگے کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔